آج 15 محرم تیسرے جمعہ کا وہ مبارک دن جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، ساری حاجات، ساری منتیں، ساری مرادیں یہ ایک وظیفہ پورا کرتا ہے۔ یقین مانے ایسا وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 محرم تیسرے جمعہ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے جو ہر مقصد اور ہر حاجت اور دلی تمنا کو پڑھتے ہی پوری کرتا ہے۔ چاہے کوئی بھی دعا ہو، حاجت ہو، مقصد ہو، کسی مرض سے چھٹکارا چاہتے ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، یہ وظیفہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ اس وظیفے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، شادی کا، تعلیم کا، امتحان میں کامیابی کا، نوکری کا، مقدمے کا، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، ایک دن کے اندر اندر ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج 15 محرم الحرام جمعہ کے دن آپ نے یہ مختصر سا وظیفہ پڑھنا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ صرف جمعہ مبارک کے روز ہی پڑھنا ہوگا، کیونکہ جمعہ کا دن وہ مبارک دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت اور برکت والا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن کی طرح مرتبے والا ہے۔ اس دن کی 5 خاص فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دوسری فضیلت اسی دن ان کو زمین پر اتارا۔ تیسری فضیلت اسی دن ان کو موت دی۔ چوتھی فضیلت اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ پانچویں فضیلت اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے کہ قیامت جمعے کے دن ہی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کے طلوع اور غروب والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں ہے، یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن کتنی فضیلت کا حامل دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام سورۃ البروج میں وشاہدیوں و مشہود کے ذریعے قسم کھائی ہے۔ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، یعنی اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا، یہ جمعے کا دن قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جہنم کی آگ روزانہ دہکائی جاتی ہے، مگر جمعہ کے دن اس کی عظمت اور خاص اہمیت و فضیلت کی وجہ سے جہنم کی آگ نہیں دہکائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی شکل میں ہمارے لیے ایک ایسی بہترین کتاب نازل فرمائی ہے۔ ہمیں ہزاروں قسم کے مسائل ہوں، بیٹے کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو، گھر کی کوئی پریشانی ہو، باہر کی کوئی پریشانی ہو، آفس کی کوئی پریشانی ہو، نوکری نہ لگ رہی ہو، حتیٰ کہ ہزاروں لاکھوں مشکلات انسان پر ایسی آتی ہیں کہ جب وہ ساری دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ سب کے علاوہ ایک اللہ پاک ہی ہے جو انسان کی ہر وقت مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کی ہزاروں مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور آج کا یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کے سارے مطالبوں کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروا دے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس کے ذریعے آپ کو پکاروں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اس کو تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، میں تو اسے ایسی چیز چاہتا ہوں جو صرف میری حد تک محدود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس ورد کو معمولی نہ سمجھو، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا اس سے زیادہ وزنی ہوگا۔ ناظرین، اللہ کے ذکر کے جہاں اتنے زیادہ فضائل ہیں، وہیں ذکر اللہ کے لا تعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر، انسان کے قلب میں سرایت کر جاتی ہے تو سکون اور طمانینت بھی انسان کے جسم میں اور انسان کی روح میں رچ بس جاتی ہے۔ انسان کی تمام تر پریشانیاں، تمام تر دکھ تکلیفیں خود بخود ہی دور ہوتی چلی جاتی ہیں، تو پھر انسان کے دل میں فرحت، سرور اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے،
حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے، اور ایک جگہ آیا ہے کہ اللہ کا ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ اللہ کا ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، اور ایسا سکون اور لذت ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے اور روح و قلب کو طمانینت بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر ہمیں قرب الہی اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا، جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی دوری ملے گی۔ یاد رکھیے گا، آج چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں محرم کی 15 تاریخ تیسرے جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 15 محرم تیسرے جمعہ کا دن ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے پہلے آپ نیت کر لیں تاکہ آپ دل ہی دل میں جو مانگیں وظیفہ پڑھتے دوران فرشتے اللہ کی غیبی مدد لے کر آئیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو، جتنا چاہیے مانگ لو۔ آج آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہو۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کر لے کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے
وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جن کے بارے میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن ان ناموں میں سب سے افضل نام کون سا ہے، سب سے طاقتور نام کون سا ہے کہ جو منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب خاموش رہے۔ صحابہ کرام نے تحقیق کی، تمام ناموں کا ذکر کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم مبارک ہے جسے پڑھتے دوران ہی آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے دوران اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ آج مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، آج کی رات بھی تمام راتوں کی سردار رات ہے، اور دن بھی تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ یا حیو یا قیوم یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ اسم مبارک بھی ہے، یہ اسم اعظم بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے، یہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آپ نے ان 2 ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اللہ والوں کے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اللہ والوں نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا پہلے رب کو راضی کیا، پھر اللہ سے مانگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیدھا کہتے ہیں کہ اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ اللہ کے بندوں پہلے رب کو راضی تو کرو، پھر اس سے مانگنا، پھر جو مانگو گے مل بھی جائے گا۔ اس رب کے سامنے حاضری لگوانا ضروری ہے۔ اس کے لیے آج آپ نے یا حیو یا قیوم کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ کو راضی کر چکے، اللہ کی توجہ مرکوز ہو جائے گی۔ یا حیو یا قیوم 11 بار پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے۔ رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے کو رب پسند فرماتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے کہ جسے صرف 1 بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو پھر محرم کا بابرکت مہینہ ہے، یہ تو پھر جمعہ کا بابرکت دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں تو اللہ 1 کے بدلے 70 گنا زیادہ دے رہا ہے۔ تو ذرا سوچیں، آج آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے کا کتنا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے 1 بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ بے اولاد ہیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد ملے گی، بے اولادی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو آج 15 محرم تیسرے جمعہ کے دن صرف 33 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگے۔ اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگو، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے اس کو مالا مال کر دیا۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف ایک نام یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا باسطو کو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، وہ ٹوٹ جائیں گی۔ یا باسطو رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، رب کی ذات جانتی ہے۔ یا باسطو پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی، اور انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 15 محرم تیسرے جمعہ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ آج یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا،
ہر بیماری سے شفا پالے گا، ہر پریشانی سے نجات پالے گا انشاءاللہ۔ یہ 3 اعمال پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی، آپ کی آخرت آسان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے یا باسطو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا باسطو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار رب کریم سے توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگیے گا، سسکتے ہوئے مانگیے گا۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج 15 محرم تیسرے جمعہ کے دن کا جو خاص وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اکابرین کا بتایا ہوا ہے، بے حد آزمودہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو کئی لوگوں نے پڑھا، اللہ کریم نے ہر انسان کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ آئیے ناظرین، آج کی ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں۔ کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ، غم، قرضداریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما دے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔